رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ میں ننگے پاؤں سڑک پر اس طرح دوڑ رہی تھی جیسے کوئی مجرم پولیس سے بھاگ کر کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں ہو۔ آسمان پر گہرے سیاہ بادل تھے، آندھی اپنے زوروں پر تھی، ہر چیز پر تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ صرف سڑک پر آتی جاتی کسی گاڑی کی روشنی ادھر ادھر دیوار سے ٹکراتی یا اچانک بجلی کی کڑک چمک پیدا کرتی تو میرے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ جاتی۔ کبھی ایسے پاس سے کسی کی آہٹ محسوس ہوتی تو میں ڈری سہمے اپنے قدم روک لیتی۔ اس وقت میں سڑک کے کنارے ایسے چل رہی تھی جیسے کوئی مجرم پولیس سے بھاگ کر کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں پھر رہا ہو۔ میرا ہر قدم بوجھل محسوس ہو رہا تھا۔ تھوڑی دور چل کر مجھے اپنی منزل نزدیک آتی محسوس ہوئی، لیکن میں خوش پھر بھی نہیں ہوئی۔ لوگ منزل پر پہنچتے ہیں تو سب کچھ پا لیتے ہیں، لیکن میری منزل پر میرا بہت بڑا خسارہ تھا۔ مجھے سب کچھ کھو دینا تھا، میری جان، میری لخت جگر، میری اپنی بیٹی جسے میں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں پالا تھا۔ مجھے اب منزل پر اسے خود سے جدا کر دینا تھا، اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دینا تھا۔ جیسے جیسے میں آگے بڑھ رہی تھی میرے دل میں غم کی کیفیت زور پکڑ رہی تھی۔ اب سامنے کچرے کا ایک ڈھیر تھا جہاں بارش کے پانی کی وجہ سے کافی دلدل بنی ہوئی تھی، اور اس سے تھوڑی دور دائیں طرف مسافروں کی آرام گاہ بنی ہوئی تھی جہاں رات کے اس پہر کسی آدمی کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے اپنے لخت جگر کو خود سے الگ کیا اور اسے وہاں پڑے ایک بینچ پر لٹا دیا۔ ایک چھوٹا سا کمبل اس کے جسم کے گرد لپیٹا اور سر پر ایک موٹی اون کی ٹوپی پہنائی تھی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں مسلسل مجھے دیکھ رہی تھیں، جیسے اسے معلوم ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا تھا۔ لیکن وہ ننھی جان کسی نازک کلی کی طرح مسکرا رہی تھی اور میری آنکھیں غم کے مارے نم ہو چکی تھیں۔ اچانک دور سے آتی گاڑی کی لائٹس میری آنکھوں میں پڑی تو مجھے ایسے لگا جیسے وہ گاڑی میری طرف آ رہی ہے۔ میں نے بچی کو ایک نظر دیکھا اور جلدی سے پاس کھڑے ایک ٹرک کے پیچھے بھاگ گئی۔ میں چھپ کر دیکھنے لگی، وہ گاڑی سیدھا بینچ کے پاس آ کر رکی تھی جہاں ابھی کچھ دیر پہلے میں اپنی معصوم بچی کو رکھ کر آئی تھی۔ بچی کے رونے کی آواز مجھے یہاں تک آ رہی تھی۔ پھر اچانک اس گاڑی میں سے ایک آدمی نکلا جس کے ساتھ ایک 20-22 سال کی لڑکی تھی۔ لڑکی نے جلدی سے آگے بڑھ کر روتی ہوئی بچی کو اٹھا لیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا جیسے وہ اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ دونوں آپس میں کچھ بات کر رہے تھے، دور ہونے کی وجہ سے ان کی باتیں مجھے ٹھیک سے سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ کافی دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد جب انہیں کوئی نظر نہیں آیا تو وہ بچی کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ ایک طرف تو میں تڑپ اٹھی، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بھاگ کر جاؤں اور اپنی بچی کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لوں۔ آج مجھے ایک سنگ دل ماں کا کردار ادا کرنا تھا، کیونکہ مظلوم ہونے کے ساتھ ساتھ عورت کو بے رحم اور سفاک کا لقب بھی دیا جاتا ہے۔ یہ ایسی عورتوں کو کہا جاتا ہے جو اپنی خوشی کے لیے اپنی اولاد کا گلا اپنے ہاتھوں سے دبا کر مار سکتی تھیں۔ میں بھی ایک ایسی عورت بننے جا رہی تھی جسے بے رحم سفاک بنایا گیا تھا۔ میں بھی اس لمحے خود غرض ہو گئی تھی، لیکن مجھے خود غرضی کس نے سکھائی تھی؟ ہاں، اسی معاشرے نے، جہاں کسی بھی عورت کی بے بسی کو مفاد پرستی سے منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ سب مجھے اسی معاشرے نے سکھایا تھا جہاں عورت پر ذلت کا کچرا اچھالنا بہت آسان ہوتا ہے، جہاں عورت کے کسی بھی گناہ کو راز رکھنے کے بجائے سرے عام اچھالا جاتا ہے۔ ایک غلطی، ایک گناہ مجھ سے بھی ہوا تھا۔ مجھے یاد ہے وہ دن جب میں اپنے کالج سے نکلی تھی اور بس اڈے پر ہماری گاڑی پہلے ہی جا چکی تھی۔ بس کے جانے کے بعد پہلی بار مجھے بہت ڈر محسوس ہوا تھا۔ اس وقت میرے ساتھ میری سہیلی بھی تھی، لیکن اس کے گھر سے اسے کوئی لینے آ چکا تھا اور وہ ان کے ساتھ جا چکی تھی۔ میں وہاں اکیلی رہ گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک کار میرے قریب آ کر رکی تھی۔ کسی نے مجھے اگلے دروازے سے پکارا تھا،
کہاں جانا ہے آپ نے؟ چلو میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، یہاں اس وقت گاڑی ملنا بہت مشکل ہے۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے مجھے پھر سے پکارا تھا، کہہ رہا تھا چلو بیٹھ جاؤ ورنہ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ پھر اس کے کہنے پر میں چپ چاپ پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ گاڑی چلا رہا تھا لیکن اس کی نظریں مختلف زاویوں سے گھوم کر میرے جسم سے ٹکرا رہی تھیں، جیسے کوئی ڈاکٹر معائنہ کرنے کے دوران مختلف زاویے بدلتا ہے۔ مجھے وحشت محسوس ہو رہی تھی، اس لیے میں نے اپنا دوپٹہ گلے سے نکال کر سر پر اوڑھ لیا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور مجھے پوچھنے لگا، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام سائمہ ہے۔ وہ کہنے لگا، تم اتنا ڈری ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے کہا، میں ڈری ہوئی نہیں ہوں، بس مجھے ذرا شرم محسوس ہو رہی ہے۔ دراصل میں پہلی بار کسی اجنبی کے ساتھ سفر کر رہی ہوں، اس لیے مجھے عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ وہ کہنے لگا کوئی بات نہیں۔ پھر وہ مجھے اپنا نام بتانے لگا، کہنے لگا میں بھی وہاں رہتا ہوں جہاں آپ رہتی ہیں۔ میں نے کہا پھر کبھی میں نے آپ کو وہاں دیکھا نہیں۔ وہ میری بات سن کر ہنس پڑا، کہنے لگا ارے اتنا بڑا شہر ہے، آپ مجھے کیسے دیکھ سکتی تھیں؟ ویسے بھی میں یہاں ایک ہفتہ پہلے آیا ہوں، میرے والد کا بزنس تھا، انہوں نے مجھے بلا لیا کہ آ کر بزنس سنبھال لو۔ وہ بہت خوشگوار انداز میں بات کر رہا تھا، کہنے لگا خیر تم بتاؤ کیا پڑھتی ہو؟ میں نے بتایا کہ میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے ڈاکٹر بننا ہے۔ وہ گاڑی چلا رہا تھا لیکن اس کا دھیان باتوں میں تھا۔ میں نے کہا آپ مجھے یہاں اتار دیں، میں یہاں سے پیدل چلی جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے لیکن احتیاط کے ساتھ جائیے گا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ میں نے کہا آپ نے مشکل وقت میں میری مدد کی۔ میں اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ آج میں بہت تیزی سے گھر پہنچی تھی لیکن مجھے وقت کا احساس بالکل نہیں ہوا تھا۔ یاسر مجھے بہت اچھا لگا تھا، اس کے لمبے بال جو ترتیب سے پیچھے کی طرف جمے ہوئے تھے، درمیانہ قد، سفید رنگت تھی، دیکھنے میں بہت اچھا لگتا تھا۔ دوسرے دن میں کالج کے لیے نکلی تھی تو میں یاسر کے ساتھ ہی کالج تک گئی تھی، کیونکہ جب میں گھر سے باہر آئی تو میری نظریں اسے تلاش کر رہی تھیں۔ وہ سڑک کے کنارے اپنی کار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اور دائیں ہاتھ کی انگلی میں چابی کو گھما رہا تھا۔ میں نے حیران ہو کر اس سے پوچھا تھا آپ یہاں کیسے آ گئے؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا بس مجھے ایک کام تھا۔ کہنے لگا آؤ میں تمہیں ڈراپ کر دوں۔ میں خوشی کے ساتھ اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ آج میں نے اسے اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھا تھا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا اور باتیں تو وہ کمال کی کرتا تھا، ہنسا ہنسا کر میرا برا حال کر رہا تھا۔ اب میرا روز کا معمول بن چکا تھا، میں روزانہ اس کے ساتھ کالج جاتی اور واپسی پر وہ مجھے میرے گھر تک چھوڑ دیتا۔ کبھی کبھار تو میں اس کے ساتھ سارا دن گھومتی رہتی، وہ مجھے شاپنگ کرواتا، کسی اچھے سے ہوٹل میں کھانا کھلاتا، چھٹی کے وقت تک مجھے گھر کے پاس چھوڑ دیتا۔ میں بہت خوش تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری دوستی کب محبت میں بدل گئی مجھے پتہ نہیں چلا۔ وہ جب بھی مجھ سے دور ہوتا تو میں غمگین ہو جاتی، اور اگر ناراضگی ظاہر کرتا تو میں رونے لگ جاتی، اور اگر پیار بری نظروں سے دیکھتا تو میں خوشی سے پھولے نہ سماتی۔ اس روز شام کے وقت مجھے اس کی کال آئی تھی، کہنے لگا تم کدھر ہو اور کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا میں گھر پر ہوں اور آپ کو یاد کر رہی ہوں۔ کہنے لگا اچھا تمہیں میں یاد آ رہا ہوں تو پھر تم ایسا کرو کہ میرے پاس آ جاؤ، ادھر میرے فلیٹ میں نے تمہارے لیے زبردست قسم کی کافی تیار کی ہے اور میں اسی لیے تمہیں کال کر رہا تھا۔ مجھے عجیب سا محسوس ہوا لیکن میرا دل بھی کر رہا تھا اس سے ملنے کو، اس لیے میں نے اسے کہا اچھا اس وقت میں نہیں آ سکتی کیونکہ میرے والد گھر پر موجود ہیں۔ لیکن اگلے ہی پل اس کی طرف سے ایک بہانہ سننے کو ملا تھا۔ کہنے لگا تم ایسا کرو کسی سہیلی کے بہانے آ جاؤ، مجھے بھی تم کتنا یاد آ رہی ہو۔ میں نے کہا اچھا میں دیکھتی ہوں، اگر موقع ملا تو میں ضرور آؤں گی۔
پھر وہ مجھے کہنے لگا، اچھا سنو، وہ بلیک کلر کا سوٹ پہن کر آنا، اس میں تم بہت خوبصورت لگتی ہو، ابھی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم انتظار کرو، میں کوئی بہانہ بنا کر آتی ہوں۔ اس کا فلیٹ ہمارے گھر سے تھوڑا ہی دور تھا، وہ یہاں کام کے لیے آیا ہوا تھا اور اپنے باپ کا بزنس یہاں رہ کر آسانی سے چلا رہا تھا، لیکن مجھے کبھی اس بارے میں اس نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا کہ اس کے والد کیا بزنس کرتے ہیں۔ میں نے بہت پوچھا لیکن ہر بار وہ میری بات کو ٹال دیتا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں اس کے فلیٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے جب دروازے کی بیل بجائی تو اندر سے اس کی آواز آئی تھی، کہنے لگا اندر آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ میں فوراً اندر چلی آئی اور حیران ہو کر اس سے پوچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ باہر میں آئی ہوں؟ وہ کہنے لگا یہاں دروازے پر تمہارے سوا اور کون آ سکتا ہے؟ میرے دل نے بتا دیا تھا کہ تم آئی ہو۔ پھر وہ کہنے لگا اچھا بتاؤ، کافی پیو گی یا ساتھ کچھ اور بھی چاہیے؟ اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھا اور مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں نے کہا فی الحال تو میں کچھ نہیں پیوں گی اور تم سے بہت ساری پیار بھری باتیں کروں گی۔ وہ کہنے لگا آؤ پھر یہاں بیٹھو۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کہنے لگا تم اس سوٹ میں بہت پیاری لگ رہی ہو۔ میں نے کہا تم جھوٹی تعریف نہ کرو، میں مغرور ہو جاؤں گی، پھر تم میرے نخرے نہیں اٹھا پاؤ گے۔ وہ کہنے لگا میں تعریف جھوٹی نہیں کر رہا، یقین کرو تم بہت پیاری لگ رہی ہو، تمہاری آنکھوں میں ڈوب جانے کو دل کرتا ہے۔ میں تمہارے ان گانے بالوں میں ایسے چھپ جانا چاہتا ہوں جیسے سیاہ بادل سورج اور چاند کو چھپا لیتے ہیں اور پھر کوئی انہیں دیکھ نہیں سکتا۔ ایک عجیب سا سکون مجھ پر طاری ہو رہا تھا جو مجھے بے خود کر رہا تھا۔ سرور کی مستی میں میں نے اپنے دونوں بازو اس کے کندھے تک پھیلا دیے تھے۔ کمرے میں خاموشی تھی اور سکون کا ماحول تھا۔ اس نے باہوں کے حصار میں مجھے لیا ہوا تھا۔ عجیب لمحہ تھا، میری سانسیں تیز تیز چل رہی تھیں اور میری آنکھیں عجیب سرور سے بند ہو رہی تھیں۔ اس وقت پورے ماحول پر سکون چھا چکا تھا۔ جب رات کے 10 بج گئے، اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میں کہاں ہوں، اب مجھے جانا ہوگا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے جانا ہوگا، مجھے بہت دیر ہو گئی۔ اتنا کہنے کے بعد میں واپس پلٹ آئی تھی۔ وہ اب میری سوچوں میں بسنے لگا تھا۔ کہتے ہیں جو سوچ میں ہوتے ہیں وہ انسان اگر حقیقی روپ دھار لے تو انسان خواب سے باہر ہو جاتا ہے۔ میرے اوپر بھی اب اپنے آپ پر کوئی اختیار نہیں تھا۔ وہ جب بھی مجھے اپنی باہوں میں لیتا تھا میں ان میں گم سم ہو جاتی تھی۔ وہ نظریں ملاتا تو میں ان میں ڈوب جاتی۔ میری ہر سوچ اس سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہونے لگی۔ اب وہی میری کل کائنات تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ محبت کے یہ رشتے اور گہرے اور مضبوط ہوتے چلے گئے۔ دن گزرنے لگے، پھر ہفتے اور اب مہینے گزر رہے تھے۔ پھر ایک دن مجھ پر عجیب انکشاف ہوا تھا۔ شام کا وقت تھا، ہم دونوں پارک میں گھوم رہے تھے۔ اچانک مجھے چکر آنے لگے اور میں گر پڑی۔ وہ مجھے کہنے لگا تمہیں کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ میں نے اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کی لیکن مجھے فوراً ہی گھبراہٹ ہونے لگی اور میں کچھ ہی دیر کے بعد بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں بیڈ پر لیٹی تھی اور یاسر میرے سرانے بیٹھا میرے بالوں سے کھیل رہا تھا۔ یہ ایک اسپتال کا کمرہ تھا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ کہنے لگا اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اس کی بات سن کر میں نے کہا مجھے کیا ہوا تھا، میں اچانک سے بے ہوش کیسے ہوئی تھی؟ وہ مجھے بتانے لگا کہ تم بے ہوش ہو گئی تھیں۔ تھوڑی دیر کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے کانوں میں سرگوشی کرنے لگا۔ کہنے لگا سائمہ، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ تم ماں بننے والی ہو۔ اس نے اتنا کہا اور میں نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا تھا۔ مجھے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا تھا۔ مجھے لگا جیسے زمین میرے پاؤں کے نیچے سے نکل چکی تھی۔ یاسر میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہنے لگا تم یہ بچہ ضائع کروا دو۔ وہ مجھے تسلی دے رہا تھا۔ میں نے کہا نہیں، یہ ہمارے پیار کی نشانی ہے اور میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتی۔ تم بس میرے ساتھ شادی کرو۔ میں نے تیز آواز میں کہا
تم نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم دونوں شادی کریں گے اور اب تم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا، ہاں میں نے یہی کہا تھا، لیکن ہم 1 سال تک اپنے بچے کو کسی کی ذمہ داری میں دے کر اس کی پرورش کروائیں گے اور پھر خود ہی اسے گود لے لیں گے، لیکن وقت آنے پر کیا کیا بدل جاتا ہے یہ کوئی نہیں جان سکتا۔ میری زندگی کا رخ ایک بار پھر بدل گیا۔ وہ دن میری زندگی کا سیاہ ترین دن تھا۔ میں یاسر کی محبت میں سب کچھ بھول چکی تھی، حتیٰ کہ ان ماں باپ کی عزت کا برام نہیں رکھا تھا جنہوں نے میری پرورش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں وہ جنت فراموش کر کے یاسر کے پاس آ چکی تھی، یہ سوچے بغیر کہ میرے گھر چھوڑ جانے سے میرے ماں باپ پر کیا گزرے گی۔ میں نے یاسر کے کہنے پر اپنا گھر، اپنے والدین، اپنے بہن بھائی سب کچھ چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے پاس آ گئی تھی۔ یاسر نے مجھے کہا تھا کہ اب ہم شادی کریں گے اور اپنی زندگی ایک نئے سرے سے شروع کریں گے۔ اب میں یاسر کے ساتھ اس کے فلیٹ میں رہ رہی تھی۔ میں یاسر کو روزانہ کہتی کہ اب ہمیں نکاح کر لینا چاہیے، مگر وہ مجھے ہر بار یہی کہتا کہ میں نے قسم کھائی ہے جب تک میں اپنی ذاتی فیکٹری نہیں لگا لیتا تب تک میں نکاح نہیں کر سکتا، اور مجھے فیکٹری لگانے میں 8 ماہ کا عرصہ لگے گا۔ اور میں تھی کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اس کو سمجھ نہیں پائی، اس کی باتوں کو سچ سمجھ کر خوش ہوتی رہی۔ 8 ماہ کا عرصہ کیسے گزرا کچھ پتہ نہیں چلا۔ ایک دن اچانک میری طبیعت خراب ہوئی، شاید بچے کی ڈیلیوری کا وقت آ چکا تھا۔ یاسر مجھے گاڑی میں بٹھا کر جلدی سے اسپتال لے آیا تھا، پھر ڈاکٹر مجھے آپریشن تھیٹر میں لے آئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اسپتال کے کمرے میں پڑی ہوئی تھی، میرے بازو پر ڈرپ لگی تھی اور بائیں بازو پر میری لخت جگر لیٹی ہوئی تھی۔ میری پری جیسی بیٹی اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ سامنے دروازے میں کھڑی 2 نرسیں مجھے اور بچی کو دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ وہ کہنے لگی، مبارک ہو، بیٹی بہت پیاری ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کا ماتھا چومتے ہوئے انہیں شکریہ کہا۔ پھر یاسر میرے پاس آیا، اس نے مجھے بیٹی کی مبارک دی، کہنے لگا آج اس ہفتے کا کام مکمل ہو گیا ہے، اللہ نے مجھے 2 خوشیاں دی ہیں، اور اب وہ اپنے باپ کے پاس جا رہا ہے انہیں راضی کرنے کے لیے تاکہ ہم نکاح کر سکیں۔ عصر کا وقت ہو رہا تھا، میں انتظار کرنے لگی اور پھر یہ انتظار بڑھتا چلا گیا۔ ایک رات گزر گئی، پھر 2 دن اور پھر 10 دن گزر گئے، لیکن وہ نہیں آیا۔ شاید اس کو اب آنا ہی نہیں تھا۔ یہ تو مجھے ایک نرس نے بتایا تھا کہ اس نے دیکھا تھا کہ جب یاسر جا رہا تھا تو اس کی ٹیکسی پر سامان لوڈ ہو رہا تھا۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یاسر کہاں چلا گیا۔ آج 4 دن کے بعد میں اسپتال سے باہر آئی، پھر میں یاسر کے فلیٹ پر گئی، مگر وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ پڑوس والوں سے پتہ کرنے پر پتہ چلا کہ یاسر نے یہ فلیٹ کرائے پر لیا ہوا تھا اور کچھ دن پہلے یہ چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی دوسرے شہر چلا گیا۔ رات کے اندھیرے میں بادلوں کی گرج چمک اور تیز طوفانی موسم میں وہاں سے انجان راہوں کی مسافر بن کر نکل پڑی۔ اکثر اوقات بہت مجبوری میں لوگ بے حسی کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ بے حس اس وقت ہوتے ہیں جب راہ فرار اختیار کرتے ہوئے گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں، اور اب میں نے بھی اپنے گناہ سے بچنے کے لیے ایسے ہی راہ فرار اختیار کی تھی۔ آج اس بات کو 15 سال گزر چکے ہیں۔ میں اپنے دل کا قرار اسی بینچ پر چھوڑ آئی تھی۔ میں نے یتیم خانے میں پناہ حاصل کر لی۔ 15 سال سے میں اس یتیم خانے میں بلا معاوضہ اپنی خدمات کو سر انجام دے رہی ہوں۔ جب کوئی چھوٹا معصوم گناہ اس جگہ خالی جھولے میں آتا ہے تو اس کو سینے سے لگا کر میری ممتا کو سکون ملتا ہے۔ تمام کہانی سننے والے یہ دعا کریں کہ میری ممتا کو سکون آ جائے، دعا کریں کہ میری ممتا کو قرار آ جائے۔ گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دوستو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔